تقسیم ہند سے پہلے رقم الحروف کا گھرانہ مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے مگر متمول اور تہذیبی لحاظ سے قابل ذکر شہر لدھیانہ میں آباد تھا۔ ہمارے آباء و اجداد ہندوستان کی تحریک آزادی سے کوئی 2 اشرے بسلسلہ ملازمت لدھیانہ میں آباد ہوئے، جو اس وقت دریائے ستلج کے کنارے سکھ اسٹیٹ کے ساتھ ایک سرحدی شہر تھا۔ لدھیانہ شہر کی آبادی میں مسلمان بھی خاصی تعداد میں تھے۔ ان میں محنت کش اور دستکار بے شمار تھے۔ انگریزوں نے افغانستان کے معزول بادشاہ شاہ شجاع کو بھی لدھیانہ میں آباد کیا۔ ان کی اولاد اپنی تہذیبی روایات کے ساتھ لدھیانہ میں آباد تھی۔ مجھے شروع میں لدھیانہ میں مشن اسکول کے ساتھ کنڈر گارڈن اسکول میں داخل کرایا گیا، لیکن چند ماہ بعد اس مدرسے سے اٹھا لیا گیا کہ بچہ عیسائی نہ ہو جائے، چونکہ اسکول میں نیکر پہننا ضروری تھا۔ ویسے اسکول کا معیار آج کل کے انگریزی ذریعہ تعلیم کے اسکولوں سے یقیناً بہتر تھا۔ ہندو اور مسلمان لوگوں کا آپس میں میل جول بہت کم تھا۔ مسلم لیگ کی تحریک کا پہلی بار کچھ ادراک اس وقت ہوا جب ایک دن ہمارے تایا بشیر ممتاز مرحوم ایک جلوس میں سر پر لاٹھی کھا کر زخمی حالت میں گھر آئے۔ پلنگ صحن میں بچھا کر لحاف اوڑھا دیا گیا۔ تمام گھر ارد گرد جمع تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ کچھ دن بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی خاص تحریک جاری ہے اور اس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ کا جھنڈا جو تایا مضروب ہونے کے باوجود اٹھائے ہوئے تھے، دیر تک ہمارے گھر میں رہا اور میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ ہمارے والد صاحب بسلسلہ ملازمت فیروز پور کے مختلف قصبات میں تعینات رہے۔ یہ علاقہ سکھوں کا گڑھ تھا۔ ہندو مہاجن علاقے کی منڈیوں پر قابض تھے اور اجناس کی خرید و فروخت اور آڑت وہ کرتے تھے۔ مجھے مختلف اسکولوں میں ہندو اور سکھ لڑکوں کے ساتھ پڑھنا پڑا۔ مسلمان کلاس میں 2-4 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ 1945-46 میں جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی، ہم موگا میں مقیم تھے، جو فیروز پور کی تحصیل تھی، آج کل ضلع بن چکا ہے۔ شہر میں ہندو غالب اکثریت میں تھے۔ ارد گرد کے دیہات سکھوں کے تھے۔ شہر میں ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر متھرا داس ہو گزری تھی۔ متھرا داس کا ہسپتال آنکھوں کے علاج کے لیے پنجاب بھر میں مشہور تھا۔ اس کے علاوہ متھرا داس کالج اور متھرا داس اینگلو سنسکرت اسکول بھی تھے۔ مجھے متھرا داس اسکول میں 5ویں جماعت میں داخل کرا دیا گیا۔ یہ اسکول پڑھائی کے لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ اساتذہ بھی اس معاملے میں سخت گیر تھے۔ ان میں تمام کے تمام ہندو تھے یا ایک آدھ سکھ۔ تحریک پاکستان کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہندو استاد متصب ہوتے گئے۔ اسکول کے تختہ سیاہ پر صبح کے وقت اخبارات سے خبروں کی شہ سرخیاں لکھی جاتی تھی۔ ایک دن صبح سندھ میں پاکستان کا جنازہ نکلنے لگا، نعوذ باللہ کی خبر لگائی گئی۔ ہندو لڑکے بہت خوش تھے۔ ہم کلاس میں 5 مسلمان لڑکے تھے، کوئی 50 ہندو، 2-4 سکھ بھی تھے۔ ہندو لڑکوں نے صبح حاضری کے وقت کلاس میں یس سر کی بجائے جے ہند کہنا شروع کر دیا۔ یہ کہتے وقت وہ بہت اچھلتے تھے۔ ہم نے ان کا توڑ کرنے کے لیے حاضری میں پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ ہندو ماسٹر سیخ پا ہو کر ہمیں صبح ہی بینچ پر کھڑا کر دیتے اور تمام دن کھڑا رکھتے۔ حالانکہ کلاس میں میرا دوست اقبال حسین ہمیشہ اول اور میں دوم آتے تھے۔ اقبال حسین کی لکھائی نگینے کی طرح تھی۔ وہ اتنا لائق تھا کہ 1951 میں پاکستان میں جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو یہ نہ جانتے ہوئے کہ اقبال حسین کہاں ہے، میں نے رزلٹ کی صبح کو اخبار دیکھے بغیر کہا اقبال حسین اول آیا ہوگا، اور وہی ہوا۔ وہ پنجاب بھر میں اول تھا۔ اقبال حسین بعد میں پولیس سروس میں چلے گئے اور آج کل شاید انٹرپول میں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لیاقت اور قابلیت کے باوجود ہمیں دن بھر کھڑا رکھا جاتا۔ اس سے یہ بھی ظاہر تھا کہ قابلیت صرف ہندوؤں کی میراث نہیں تھی۔ ایک ہندو استاد بکرم پرساد تھے، کٹر مہا سبھائی۔ دھوتی کو ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے لے جا کر کمر میں اڑاس لیتے، پستہ قد، سیاہ فام، چہرے پر دشتی۔ ہماری حساب کی کلاس لیتے، لیکن صبح کو دھرم شکشا یعنی دینیات کی کلاس لیتے۔ کلاس کیا تھی؟ مسلمانوں کے خلاف خوب زہر گھلتے۔ چونکہ اس کا امتحان بھی ہوتا، میں نے 2 منتر یاد کر لیے،
جن کو سنا کر امتحان میں پاس ہوتا۔ ایک منتر کی اہمیت تو مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میں نے راجیو گاندھی کی چتا کے گرد چکر لگاتے ہوئے ایک برہمن کو ٹی وی پر منتر پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک دن ماسٹر بکرم پرساد نے فرمایا کہ ہندو ایک بہت بڑا شیر ہے، یہ ذرا سا سو گیا ہے، اس لیے یہ چوہے جن میں مسلمان خاص طور پر شامل ہیں اس پر چڑھ کر شرارتیں کرتے ہیں۔ ایک دن یہ شیر اٹھے گا، دھاڑے گا اور یہ سب چوہے اپنے بل میں جا گھسیں گے۔ ہندو لڑکے کھلکھلا کر ہنسے۔ میں نے یہ واقعہ شام کو اپنی والدہ کو سنایا۔ انہوں نے ایک صبح خط لکھ کر ماسٹر صاحب کو دینے کے لیے کہا۔ میں ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں داخل ہو کر ڈرتے ڈرتے یہ خط ان کی میز پر رکھ آیا۔ اگلی صبح اسمبلی میں جب سارے لڑکے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا گا چکے تو ماسٹر نے کہا، یہ انیس احمد کون ہے؟ آگے بڑھا تو نہایت درشت لہجے میں تمام اسکول کے لڑکوں کے سامنے مجھے سخت سست کہا اور پھر بولے، اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو عرب چلے جاؤ۔ تفریح کے وقت قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود 5-10 مسلمان لڑکے تمام ہندو لڑکوں سے بدلہ لیتے اور 2-4 کو خوب پٹخنیاں دیتے۔ میں خاموش تماشائی رہتا کیونکہ میں جسمانی طور پر کمزور تھا، لیکن مشورے اکثر میرے ہوتے۔ ایک لڑکا سنتوش کمار میرا دوست تھا، اچھا لڑکا تھا، سب مسلمان لڑکوں کا دوست تھا۔ ایک دن مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں اور کئی دوسری خواتین گھر کے آگے چبوترے پر چرخہ لیے بیٹھی تھی۔ سنتوش میرے لیے پانی لینے اندر گیا۔ اس دوران اس کی ماں نے میرا نام پوچھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہوں تو پانی اندر بھیج دیا گیا اور مجھے جلدی سے واپس بھیج دیا گیا۔ بچہ تھا، میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا کہ کیا گزری ہے۔ روزانہ شام کو بچے پاکستان کے حق میں جلوس نکالتے اور ہندوؤں کے محلے کے قریب پاکستان کا نام گونجتا رہا۔ 11 مئی کو ہندوؤں نے اینٹی پاکستان ڈے منایا۔ ایک بڑا اجلاس ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا۔ ہندو اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے، نہیں بنن دینا پاکستان۔ ہمارے محلے سے گزرتے ہوئے جہاں آبادی زیادہ تر مسلمان تھی، جلوس کے پرجوش لیڈر بھی کچھ خاموش ہو گئے۔ ایک نے کہا، ساتھیو ہتھ نال ہتھ پھاڑ لو، خطرناک ایریا آ گیا۔ اس بزدلی سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ جلوس کی نعرہ بازی سے متاثر ہو کر میں نے شام کو اپنے والد سے پوچھا، کیا پاکستان بن جائے گا؟ وہ یقین سے بولے، کیوں نہیں بنے گا، اور بنتا بھی کیوں نہ۔ وہ تو اس وقت ضروری ہو گیا تھا جب ریلوے اسٹیشن پر ہندو پانی اور مسلمان پانی کی تخصیص ہوئی۔ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہ تھی، اگر ہوتی تو سنتوش کمار کے گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔